ایک جو قربانی ہوتی ہے وہ حج کی شکرانے کی ہوتی ہے، اور ایک قربانی اپنے اپنے وطن کے اندر ہم جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ لیکن بس آغاز میں اسی سے کروں گا کہ قربانی کی روح یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا یہ قربانیوں کے گوشت، یہ خون، یہ کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے تو تمہارا وہ ایثار پہنچتا ہے، وہ جذبہ پہنچتا ہے۔ ان جذبات کو، ان ایثار کو، اس محبت کو ملوز خاطر رکھ کر جو ہے روح قربانی ہے، اس کو ملوز خاطر رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قربانی چاہیے، تاکہ سوسائٹی ساری کی ساری اس خوشی کو سیلیبریٹ کرے۔ جن لوگوں کے گھروں پر گوشت سال ہا سال سے نہیں پکتا ہے وہ بھی گوشت کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جن کے ماشاءاللہ پک رہا ہے، فریجیں بھری ہوئی ہیں، وہ اور بھرتے جا رہے ہیں، ڈم کرتے جا رہے ہیں کہ چلو بے بھرو 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے۔ تو یہ نہیں کرنا ہے۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ آپ نے پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو، اور آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت تہوار ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، چاہے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اور یہ قربانی ہو۔ اور جو سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ ہمیں اللہ نے کرم فرمایا کہ ان کی اس سنت کو جاری رکھا اس صورت میں کہ جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آپ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں، فقیروں کو بھی کھلائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کھا ہی نہ سکتے آپ، جیسے نظر کا گوشت ہے، منت کا گوشت ہے، صدقہ فطر ہے، وہ صرف اور صرف فقیر۔ یہ اور زیادہ آپ کے لیے کہ آپ خود بھی اس کے اندر انوالو ہوں، اس کو کھائیں، لیکن فقیروں کو بھی دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ صاحب اکثر فرماتے ہیں نا کہ خون اور گوشت تو پہنچے گا نہیں اللہ کی بارگاہ، بالکل تو نیت پہنچے گی۔ بالکل یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہاری نیت پہنچے گی، تمہارا خلوص پہنچے گا، اور وہ جو تمہارے دل کے اندر اگر جذبہ پیدا ہوا، اور پھر ہمارے بچے خاص طور پر جانوروں کو 8-10 دن ان کو جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، یا کسی نے سال سے پالا ہوتا ہے، سلمان بھائی وہ لمحہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ صحیح بات، انسیت ہو جاتی ہے، اور وہ اس قربانی کی ویلیو زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جب وہ بچے کئی بچوں کو دیکھا رونا شروع کر دیتے، ایسا ہی بالکل بڑے رونا شروع کر دیتے۔ اچھا کئی جانوروں کو بھی دیکھا، آپ دیکھیں بے زبان جانور ہے، وہ جانور بھی جو اسی لیے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے نہ کاٹو، جانور کو بھوکا پیاسا نہ کاٹو، ان کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ تو وہ جو جانور آپ نے پالا ہے، یا ہمارے بچوں نے جو جانوروں کی خدمت کی ہے، اب آپ جب قربانی کرتے ہیں، قربان کرنے لگتے ہیں، تو وہ کیفیت بھی دل کے ساتھ قربان ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک میسیج میں خاص طور پہ بچوں کو بھی دوں گا کہ میرے بچوں دیکھو، یہ جانور کوئی معمولی جانور نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والا جانور ہے۔ اس جانور کا ہمیشہ ادب کرنا، ویسے ہی ہمارے دین اسلام کے اندر تو ہر چیز کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، صفا مروہ کا ادب ہے، مقام ابراہیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا ان کا ادب کرنا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو جانور، دیکھیں عجیب و غریب قسم کی بات ہے، منڈی کے اندر جانور کھڑا ہے، گاؤں کے اندر جانور کھڑا ہے جانور ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن وہی جانور جو ہے اب آ گیا، آپ نے خرید لیا، اس کو معین کر دیا قربانی کے لیے، فرمایا ذرا ٹھہر جانا، اب یہ وہ عام جانور نہیں ہے، اللہ فرمایا اب یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے۔ کپڑا ایک جو ہے وہ گودام کے اندر پڑا ہوا ہے، دکان پہ پڑا ہوا ہے، وہ کپڑا ہے، لیکن اس کو جب لیا آپ نے اور قرآن کے ساتھ آپ نے اس کو مس کر دیا، اب اس قرآن کو بھی چومتے ہیں اور اس غلاف کو بھی چومتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت کا سورس دوں گا، حوالہ دوں گا، فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا یہ جو جانور ہیں جو اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے، فرمایا یہ اللہ کی شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ جانور عام نہیں رہے، وہ جانور عام نہیں رہے سلمان بھائی۔ اور پھر قرآن ہی دوسرے مقام پر کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو ان جانوروں کی بھی تعظیم کرے گا، فرمایا اللہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔